پشتونوں کی تاریخ ایک قدیم اور پیچیدہ سلسلہ ہے جو ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہ قوم بنیادی طور پر افغانستان اور پاکستان کے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں آباد ہے۔ پشتونوں کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے نسلی پس منظر، ثقافت، روایات اور مختلف تاریخی ادوار میں ان کے کردار کا جائزہ لینا ہوگا۔ پشتونوں کا نسلی پس منظر۔ پشتون قوم کی اصل کے بارے میں مختلف نظریات موجود ہیں۔ ایک بنی اسرائیلی نظریہ۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ پشتون بنی اسرائیل کے کھوئے ہوئے قبائل میں سے ایک ہے۔ اس نظریے کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ قبائل مشرق کی طرف ہجرت کر گئے اور افغانستان و پاکستان کے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ دو آریائی نظریہ۔ ایک اور مقبول نظریہ یہ ہے کہ پشتون آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو ہزاروں سال قبل وسطی ایشیا سے برصغیر میں داخل ہوئے تھے۔ تین یونانی اثرات۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ سکندر اعظم کے حملے کے بعد کچھ یونانی فوجی افغانستان اور خیبر پختونخوا میں آباد ہو گئے اور مقامی آبادی کے ساتھ مل کر پشتون نسل کی تشکیل میں کردار ادا کیا۔ پشتونوں کی تاریخ کے اہم ادوار۔ ایک قدیم دور۔ پشتونوں کا علاقہ ہزاروں سال سے مختلف سلطنتوں کا حصہ رہا ہے، جن میں آریائی آخامنشی، قدیم فارسی سلطنت، سکندر اعظم کی حکومت اور بعد میں کوشان سلطنت شامل ہے۔ دو اسلامی دور۔ 7 صدی میں جب عرب فاتحین نے برصغیر کا رخ کیا تو اسلام بھی ان علاقوں میں پہنچا۔ پشتونوں نے آہستہ آہستہ اسلام قبول کیا اور مسلم تہذیب کا حصہ بن گئے۔ تین غزنوی اور غوری سلطنت۔ پشتونوں نے محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کے دور میں اہم کردار ادا کیا۔ غزنوی سلطنت 10 اور 11 صدی کے دوران پشتون جنگجو ہندوستان کی طرف حملوں میں شریک رہے۔ 4 مغل دور۔ مغل دور میں پشتون مغلوں کے ساتھ کئی جنگوں میں مصروف رہے، خاص طور پر بایزید روشان اور خوشحال خان خٹک جیسے رہنماؤں نے مغلوں کے خلاف جدوجہد کی۔ 5 درانی سلطنت 1747 1826۔ احمد شاہ ابدالی درانی کو جدید افغانستان کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ 1747 میں اس نے ایک بڑی سلطنت قائم کی جو برصغیر ایران اور وسطی ایشیا کے کچھ حصوں پر مشتمل تھی۔ احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کی تیسری جنگ 1761 میں مرہٹوں کو شکست دی اور دہلی پر قبضہ کر لیا۔ 6 برطانوی راج اور آزادی کی تحریک۔ 19 اور 20 صدی میں برطانوی سامراج کے خلاف پشتونوں نے سخت مزاحمت کی۔ فقیر پی حاجی صاحب ترنگزئی اور دیگر قبائلی رہنماؤں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا۔ خان عبدالغفار خان سرحدی گاندھی نے بھی عدم تشدد کی پالیسی کے تحت آزادی کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ 7 پاکستان اور افغانستان کے تعلقات۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد پشتون علاقوں کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں شامل کیا گیا۔ تاہم کچھ عناصر نے پختونستان کے قیام کا مطالبہ بھی کیا، لیکن یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی۔ پشتون ثقافت اور روایات۔ پشتونوں کی ثقافت ان کی روایتی اقدار پر مبنی ہے۔ 1 پشتون ولی۔ یہ ایک روایتی ضابطہ اخلاق ہے جس میں مہمان نوازی، غیرت، انتقام، انصاف اور آزادی شامل ہے۔ 2 جرگہ۔ پشتونوں کا روایتی قبائلی نظام جس میں مسائل کا حل باہمی مشاورت سے نکالا جاتا ہے۔ 3 مذہب۔ پشتون زیادہ تر سنی مسلمان ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں صوفی ازم بھی مقبول ہے۔ 4 ادب و شاعری۔ خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا جیسے مشہور پشتون شعراء نے پشتون ادب کو فروغ دیا۔ نتیجہ پشتون ایک قدیم اور بہادر قوم ہے جس کی تاریخ جنگوں، آزادی کی جدوجہد اور ثقافتی روایات سے بھری ہوئی ہے۔ آج بھی پشتون اپنی روایات کے ساتھ زندہ ہیں اور افغانستان و پاکستان میں ایک اہم قوم کے طور پر موجود ہیں۔